الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والکبریاء والقدرۃ والثناء والصلاة والسلام على سيد العالمين حبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى یہ ہاتھ نیچے کریں گے جیسے خالد صاحب نے کہا تھا مجھے کہ پہلے آواز میں تقریر سننے کے آپ موڈ میں بڑی چسنا سننے انشاءاللہ سننی ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ میں تقریر سناتا ہوں لیکن سننے والا ہوں. اب سننے والے بنے تو میرے پاس نہ تو میں اتنا آپ کو میں نے پہلے یا اپنے انداز سے واقف ہیں جو چند نگاہیں آل بیت کے تصدق سے جو کچھ ہے وہ آپ کی نظر کروں گا لیکن اس کے لیے ایک ماحول مجھے دیں گے تو تبھی میں کچھ کہہ پاؤں گا چونکہ رٹا رٹایا کام میرا ہے نہیں ہے. یہ جو آپ مجھے ماحول دیں گے میں بولوں گا نہیں تو آپ یوں سمجھیں گے جیسے جناب یہ 2 سال کا بچہ بول رہا ہے. یہ میں پہلے بتا دیں اور ماحول دیں تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. انتظار کریں. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. چلیے آواز سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کتنے سننے کے موڈ میں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے اس آیت میں 2 حکم دیے. بچے کو بھی اس کا ترجمہ ہے. ایک درود کا حکم دیا ہے اور دوسرا لیکن جو لفظ استعمال ہوئے قرآن میں وہ ہے صلو علیہ وسلم. دونوں امر کے سیغے ہیں, حکم ہے دونوں میں. درود پڑھو اور سلام پڑھو لیکن آگے فرمایا تسلیما جس کا لغت کے حوالے سے معنی یہ بن
درود پڑھو میرے نبی پر اور سلام خوب پڑھو. پیار سے کہہ دو درود پڑھو لیکن سلام یار نہیں. آدھے ہاتھوں کو کھلا ہوتا ہے یار ذرا بولیں کہ میں بلواتا ہوں تب میں جان چھوٹتی ہے بھائی. درود پڑھو اور سلام خوب پڑھو. اللہ کو یہ بھی تو یہاں پر ایک ذہن آتا ہے نا. یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا صلو علیہ وسلموا صلاۃ تسلیما، جس کا معنی یہ ہوتا درود پڑھو میرے محبوب پر اور سلام پڑھو، اور درود بھی خوب پڑھو سلام بھی خوب پڑھو. لیکن میرے رب نے درود پڑھنے کا کہا، سلام خوب پڑھنے کا کہا. سوال آتا ہے اے کائنات کے خالق سلام پہ اتنا زور کیوں ہے؟ تو جواب آتا ہے ہم تو ازل سے جاننے والے ہیں کہ رولا درود میں نہیں پڑے گا، رولا سلام. رولا تو جس کے بارے میں رولا پڑھنا تو اسی کے بارے میں تو کہا خوب پڑھنا، ڈرنا نہیں خوب. یا ایک اور چیز درود پڑھیں ثواب بڑا ثواب اس کا. یہ میرے استاد کا جملہ ہے جو آپ کی نظر کر رہا بھئی. اب درود پڑھیں. میرے رسول نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرہ سیدی سے فصلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور تو چھوڑو یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. آج سنیے ایک اور روایت علامہ صحابی نے اس کو نقل کیا. جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے میرے نبی نے فرمایا اس کی منہ سے ایک نور کا بادل اوپر نکلتا ہے. اس کے منہ سے ایک نور کا بادل نکلتا ہے اور وہ اوپر جا کر پھر برستا ہے. جب اس کی برسات کے قطرے سمندر میں پڑتے ہیں تو وہاں پر سیپیوں میں موتی بن جاتے ہیں، اور جب پہاڑوں پہ پڑتے ہیں تو پہاڑوں کے اندر سونا بنتا ہے، اور جب وہ قطرہ کسی پہ ایمان پہ پڑے تو اس کو ایمان کی دولت. یہ درود کا فائدہ. اتنا ثواب جس کا حساب کوئی نہیں. جملہ ہے میری تقریر آپ کو پتہ ہے. میں نہ لمبی چوڑی میرے پاس طرز ہے نہ مجھے شعر آتے ہیں. میں تو ابھی خالد صاحب سے کہہ رہا تھا کوئی دوڑے ہی لکھ دو 40 مغمدہ مہینہ تو صحیح لگ گیا. صحیح بات ہے. میں کسی جو میرے اندر ہے وہ میں ساتھ خود سے بات کرتا ہوں. تو میں نے کیا بولا درود پڑھیں ثواب ملتا ہے بلکہ بے حساب ملتا ہے. ثواب ملتا ہے ذوق کا اظہار کیا. 10 بھی سننے والے بنو تو سب کا کام بنے گا. ثواب ملتا ہے بے حساب ملتا ہے. اور سلام پڑھیں تو مسلم کی روایت میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ. جب کوئی میرا امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو میرا اللہ مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی اس کو دیتا ہوں. تو اے میرے مولا تو نے درود کا حکم دیا، سلام کے خوب پڑھنے کا حکم دیا. فرق کیا ہے؟ کہا ثواب دونوں کا ہے لیکن ادھر فرق کچھ اتنا ہے درود پڑھو ثواب ملتا ہے بلکہ بے حساب ملتا ہے، اور جب سلام پڑھو تو کملی والے کا جواب ملتا ہے. پیار سے پڑھ لیجیے نا پھر میرا حسین باغے رسالت کا پھول ہے میرا حسین باغے رسالت کا پھول ہے مولا علی کی جان ہے خون
کرو مولا علی کی جان ہے خون رسول جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت ہوتا تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تو حسین کے قدموں کی دھول ہے بولو بوتا تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اور آلے نبی کا پیار ایمان کی زندگی آلے نبی کا پیار ایمان کی زندگی آلے نبی کا پیار ایمان کی زندگی گروں سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے مولا علی کی جان ہے خون رسول ہے بعد حمد و صلاۃ لائق سب عزت و احترام و تکریم سنہانہ رسول علماء کرام اور میرے حبیب کے پیارے غلاموں بالخصوص طلباء اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی آج کی محفل محترم جناب خضر حیات صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے جس کو عنوان عظمت شہدائے کربلا کا دیا گیا ہے کہ شہدائے کربلا کی عظمت کے حوالے سے ان کی اس عظمت کے بیان کے حوالے سے آج کی محفل انعقاد پذیر ہے لیکن تاہم ان کے ذکر کا فکر کا جو کچھ بھی ثواب ہے اس کا ایصال محترم جناب خضر حیات صاحب کی والدہ مرحومہ کو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے ابتداً دو جملے اس حوالے سے ذہن نشین فرما لیں کہ جب کوئی مرنے والا مسلمان ہو میں نے ایک لفظ بولا ہے مرنے والا مسلمان ہو ایمان والا ہو تو اس کے لیے کوئی دوسرا مسلمان دو لفظ ہو گئے مرنے والا بھی ایمان والا مسلمان اور اس کے لیے ایک دوسرا مسلمان جب دعا کرتا ہے تو کائنات کے سچ بولنے والے رسول وہ رسول کہ جب لب ہلاتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے محبوب یہ تو نہیں بولا یہ میں بولا زبان تیری ہے کلام میرا ہے یہ لب تیرے ہی ہے حقیقت میں تلفظ میرا ہے سوچ سکے کہ آپ کو قدر ہی نہیں جملہ یہی تو رول ہے اگر قدر ہوتی تو آپ کو سمجھ بھی آتی محبوب لب تیرے تلفظ میرا لگاؤ فتویٰ مجھ پہ لگاؤ محبوب لب تیرے توبہ 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 نبی کے منہ سے خدا بولے
میں نے کہا جب تیرے بھائی کو، تیری بہن کو، تیری ماں کو، تیرے چاچے مامے کو جن چمٹ جائے، جب انہیں جن چمٹ جائے وہ بولتے اور فول بولتے ہیں، تو کہتا ہے یہ میری بہن نہیں بول رہی، میرا بھائی نہیں بول رہا، میرا چاچا ماما نہیں بول رہا، میری ماں نہیں بول رہی، زبان اس کی ہے، ہونٹ اس کے ہیں، یہ تلفظ جن کے ہیں، ہونٹ اس کے ہیں، زبان اس کی ہے، بولتا جن نے۔ تو اگر تیری زبان سے جن بول سکتا ہے تو محبوب کی زبان سے رب نہیں بول سکتا۔ وہ میرا محبوب جب بولتا ہے تو حقیقت میں میرا رب بولتا۔ واہ واہ واہ، ابھی تک آپ کو اس جملے کی قدر ہی نہیں آئی بھائی۔ میں آگے جملہ کیسے بھائی، میں تو ابھی بولنے کی اس صفت انفعال کو رو رہا ہوں، اور ابھی فعل کا ذکر کیا ہی نہیں ہے بھائی، ابھی میں نے قول کا ذکر کیا نہیں ہے، ابھی تو بولنے والے کے ہونٹوں کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ رتبے کوئی نہ تولے ہوتے، رتبے کوئی نہ تولے، او دیری سا کون کرے جد مو بچو رب بھولے، جد بچو رب بھولے، جد مو بچو رب بھولے۔ یار میں اس کو ہائی پیک پہ بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن لگاتار تقریباً 15 دنوں سے پروگرامز ہیں، اور بعض ایسے مہربان ہوتے ہیں پہلے مکمکا کرتے ہیں کہ اسپیکر لگائیں گے اتنے چلو تو جناب گل کو دور رکھا ہوں اس حوالے سے گلا تھوڑا سا میرا ساتھی رہے، لیکن انشاءاللہ آپ کا ذوق میں نے پورا کرنا ہے نا۔ او میری سو کون کرے دیتے ماں بیچو رب بولے، وہ کائنات کے سچ بولنے والے اللہ کے محبوب، کائنات کی رسولوں کے امام، فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہلے، لب کیا ہلے میرے کملی والے کے کہ پوری کائنات نے لبے کا نعرہ بلند کیا، میرے کملی والے کے لب ہلے، میرے مصطفیٰ نے جملے ارشاد فرمائے جن کو میں اور آپ حدیث کا نام دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جملہ سننا، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغفر ینتظر دعوۃ تلحقہ من نبی او اخ او ام او صدیق او کما قال علیہ السلام۔ کملی والے تاجدار کا فرمان ہے، فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب کوئی مومن، سبحان اللہ، جب کوئی مومن بے ایمان نہیں، جب کوئی مومن مرتا ہے تو اس کو اس کے رشتہ دار قبر میں جا کے رکھتے ہیں، تو اس کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے کہ جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ انتظار کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کاش میں بچ جاؤں، پکار لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ کملی والے نے فرمایا اس ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے وہ آدمی جس کو تم او مومن قبر میں رکھ کے آتے ہو۔ آقا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ینتظر دعوۃ، قبر میں رکھ کے آتے ہو تو اس وقت وہ انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے کملی والے تاجدار، کس کا انتظار کرتا ہے؟ کیا کھانے کا، پینے کا، لباس کا، خوراک کا؟ جواب آیا نہیں، انتظار کسی اور چیز کا نہیں کرتا۔ قبر میں جب تم رکھتے ہو تو وہ وہاں پر دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے میری ماں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا رشتہ دار میرے لیے کب دعا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا من الدنیا وما فیہا، جب زندے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے زندے باپ بیٹا چاچا ماما
رشتے دار جب اس مردے کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے گئے، کملی والے نے فرمایا اس کی قبر میں اللہ تعالی فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کمثال الجبال من دعاء اہل الدنیا، زندوں کی دعا سے اللہ اس مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ زندے دعا کریں قبر میں، مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور۔ کرو اے مومن، میں نے پہلے دو جملے بولے تھے، فرسٹ مرنے والا بھی مومن ہو، سیکنڈ ایک بھی بے ایمان ہو یا کام کوئی نہیں بولے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو دعاؤں کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ یہی اللہ مجھے نہیں پتا بھائی، انہیں کو پتا ہوگا نا، مجھے نہیں پتا کہ یہ دعا کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ مردے کو کچھ نہیں ملتا۔ سورت دو ہی، یا مردہ بے ایمان ہے پھر کچھ نہیں ملتا، یا دعا کرنے والا بے ایمان ہے پھر کچھ نہیں ملتا۔ اب تم رولے میں مت پڑا کرو، دونوں میں تو کچھ ہٹتے ہیں نا۔ اور الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ محترم خضر حیات صاحب ان کی والدہ وہ بھی مومنہ ہے، اور ادھر دعا کرنے والے تو مومن نہ ہوتے تو ذکر حسین سننے کیسے آتے؟ تو اس لیے کہ ان کی اشارے ثواب کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیے گئے، تو میرا وجدان ایقان میرا عقیدہ ہے، اور میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں کہ جب تم ذکر حسین اور محبت حسین رکھنے والے ذکر حسین سن کے جب ایصال ثواب کے جملے بولو گے، دعا کرو گے ان کے لیے، تو اللہ فرمائے گا۔ اور سنو نبی نے فرمایا جب اس کو ثواب پہاڑوں جتنا نور ملے گا تو مردہ سوال کرے گا من این لی ھذا، من این لی ھذا، اللہ جی میرے اپنے پہ امال ہے کوئی نہیں سے، خود میں زندگی ضائع کر کے آ گیا، پر یہ کرم نوازیاں کیسے، یہ پہاڑوں جتنا نور میری قبر میں کیسے۔ ایک دن میں نے روایت بیان کی، سننا، ایک صاحب نے مذاق پڑا، کہنے لگا دیکھو جی قبر نے کی جی تو پہاڑ اس میں نور دے، خبر چھوٹی سی تو آپ نے کہا پہاڑوں جتنا نور، میں کہ جناب میں بٹیا کا نہیں کہ نور رکھے ہے۔ اور یہ جو سورج یہ لائٹ ہے، لائٹ یہ پورے کمرے جتنی ہے کہ نہیں، اور تم اس کو نہ دیکھو وہ جو بلب بڑا یہ لائٹ کو دیکھو۔ نہیں جی نہیں، یہ تو بات ہے، میں نے وہ منطق کے رولے ہو رہے ہیں، ہم ادھر بھی کوئی بولے تو ہم ادھر بھی رولا ڈال ہی لیتے ہیں، اور کچھ نہیں، وہ منطق کے رولے ہو رہے ہیں، چلو ہم کرائے دیتے ہیں۔ کہنے لگا جناب قبر میں پہاڑ جتنا نور کیسے؟ میں نے کہا وہ تیرے بابے کی قبر کا رولا تو ہوگا، ہماروں کا رولا نہیں پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ میرے کملی والے نے فرمایا جب مومن کو اللہ، تم مومن کو قبر میں ڈالتے ہو تو بظاہر وہ قبر تو چند فٹ کا گڑھا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس ایمان والے کے ایمان کے خلوص اور خالص پن ہونے کے صدقے سے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کھلا کرتے ہیں۔ اتنا کھلا میدان ہے تو پہاڑ آ گئے تو کون سا بنا پڑ گیا؟ یہ تو جملہ۔ اچھا سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ مردے کی قبر میں اوے مومن سبحان اللہ، وہ مومن تو سوال کرتا ہے، پتہ لگے سوال و جواب کم ہونا دے نہیں، میں نے کہاں کی لگا لی اور تمہیں سمجھ ہی کوئی نہیں آیا۔ افسوس یہ ہمارا سنی ہے نا، آپ کو ابھی تک اس ٹریک پہ چڑھایا کسی نے نہیں۔ میں اس دن پشاور گیا تو وہاں تقریر میں نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی تو ان کو یہی رنگ دیا، وہ کہتے ہیں
کچھ پہلا بندہ ہے، پہلا مولوی ہے جس نے کوئی ایسا بات کیا تو کچھ اب ہم پہلا اگر آ گیا تو وہ اسے سمجھ گیا ٹریک پہ کرو ذرا سننا، میں لطیف لطیف جملے بولتا ہوں جن کی قیمت ہوتی ہے، پھر قیمت جو ہے سمجھے دیتا جڑے جناب چلو دوڑے ہوئی تقریر سمجھیں تو میرے کو کوئی نہیں معاف کرنا. سنو تو میں غور سے جملہ بول رہا ہوں، میں نے کیا بولا؟ اگر ایمان ہوا تو سوال کرتا ہے من این علی عذاب، اے پروردگار میرے اپنے اعمال تو کوئی نہیں تھے، یہ کدھر سے آ گیا؟ سبحان اللہ. تو اب سوال خالص کا ہونا تو جواب بھی پھر خالص ہی آتا ہے. رب نے رب کرنا ہوتے، میرے نبی نے فرمایا اللہ جواب دیتا ہے باستغفار ولدک لکا، باستغفار ولدک لکا لکا. اور یہ پشتوں والا لکا نہیں ہے یار، عربی والا لکا لکا. میرا رب کے بھی فرماتے ہیں، رب جواب دیتا ہے باستغفار ولدک لکا، او مردے یہ تیرے بیٹے کی بخشش کی جو اس نے دعا کی ہے اس کی وجہ سے یہ دور آیا ہے. لکا اس میں ہمارا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے، لکا یہ تیرے نفع کے لیے. دیکھنا یہ رب کے حبیب نے فرمایا. تو اگر کوئی لگا کوئی سمجھ جائے نا تو اس لگا کی لام کو سمجھ جائے تو وہ لا کی لام منہ سے لائی میں لا کے دے گا نہیں. تو اگر اس لگا کی لام کو کوئی سمجھے تو لا کی جو لام اس کے منہ پہ آئی نہیں. پڑھے لکھے سمجھ رہے لوگوں نہ سے جملہ کافی ہے. سننا یہ میں تو اس لیے اس نیت سے انعقاد پذیر ہے کہ ہم کچھ پڑھیں گے، ہم کچھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے گا. ویسے میرا وجدان کیسا ہے؟ وجدان کی بات کی ہے، نہ قرآن کا والا کیا نہ حدیث کا، میں نے اپنے وجدان کا کہ وہ جو مرحومہ تھی نا وہ اہل بیت سے محبت کرتی تھی. میرا وجدان کہتا ہے کیوں؟ اگر وہ محب آل بیت نہ ہوتی تو آج آل بیت کے جلسے میں ان کا ذکر. اس لیے اہل بیت سے تعلق جوڑو تو وہ نوازتے ہیں، وہ نوازتے ہیں. میں آپ کو کوئی کرے کرنا ہونا نہیں پر وزن ہوتے پہلے ہوتا کہا معاف کرنا ہے. وہ نوازتے ہیں ایسا، وہ نوازتے ہیں ایسا، مقدس سنوارتے ہیں بلا بلا کر وہ سنوارتے ہیں، وہ سنوارتے ہیں، وہ سنوارتے ہیں، وہ سنوارتے ہیں بلا بلا کر وہ سنوارتے ہیں، بلا بلا کر وہ نوازتے ہیں، وہ سنوارتے ہیں. تو اگر اس ایک عنوان کو لے لوں نا اشارے سے واقعی تو یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اسی میں گزریں گے، لیکن آپ سننے کے لیے آئے ہیں شان اہل بیت. مجھے قبل فاضل اجل اور مقرر شیریں لسان جناب مولانا محمد اسلم چشتی صاحب نے آپ کے ذوق کے مطابق بڑی پیاری گفتگو فرما دی ہے. ہر گلے رنگ ہوئے دیگر واقعہ کا بلا ایک ہی دفعہ ہوا، میں نیا اپنی طرف سے تو گھاڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح روایات شان حسین یا شان اہل بیت میں اتنی ہے کہ کوئی اگر بیان کرنے والا بنے نا تو میں اس دن اپنے جمعے والے دن میں نے اجتماع میں کہا کہ بھئی میری ناقصی تحقیق کے مطابق 350 سے زائد صحیح احادیث شان اہل بیت میں وارد ہے. یہ میں نے صحیح احادیث شان 350 اور ایک حدیث کو اگر کوئی بیان کرنے والا تو ایک حدیث پہ کئی دن گزر سکتے ہیں. اور ہم کہاں
کہاں ہماری بساط، ہماری عقل، ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں کہ ہم شان اہل بیت کو 1 گھنٹے میں بیان کر سکیں. میں تو یوں کہا کرتا ہوں شان اہل بیت، اہل بیت، اہل پھر بیت. اگر اہل کے الف کو بیان کرو نا تو یہ الف اللہ کے الف، یہ الف اس اللہ کے الف سے ایسا کوئی جڑا جڑا نظر آتا ہے نا کہ اس اہل کی ہے پہ پہنچو تو اللہ کی ہے پہ. اور جب لام پہ آؤ تو اس لام کا کنڈل کچھ مچل 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 کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جس کا تذکرہ تو نے چھیڑا ہے خود خدا اللہ. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے، کیونکہ اگر میں دوسری طرف نکل گیا تو مشکل جملے آئیں گے جو آپ کے اوپر سے گزریں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا کوئی عنوان شروع کر دوں کہ جو آپ کو سمجھنا ہے. اس مختصر شان اہل بیت بیان کر کے اور کچھ خراج عقیدت جو اپنے ذہن میں ہے امام حسین کی حضور عرض کر کے اجازت چاہوں گا. مجھے آپ کا وقت اس کا بھی خیال ہے اور آپ کے وقت سے زیادہ مجھے اپنے وقت کا بھی خیال ہے، تو اس حوالے سے جتنی دیر بیٹھے ذوق کا اظہار کریں. ایک اور بات یاد رکھنے، میرا ایک اپنا طبیعت، میں ابھی بھی خالد حسین صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کبھی تقریر اس نیت سے نہیں کی کہ پہلے نے کیا کی تو میں اس سے اچھی کروں. تم نے واہ واہ کر دیے تو کیا ہے، اگر ادھر سے قبولیت نہیں تو کیا فائدہ. اور اگر میرا ترنم نہ صحیح، میری ادا نہ صحیح، میرے پاس جملوں کا انبار نہ صحیح، میرے پاس ریکوری کا استعمال نہ صحیح، کوئی جناب نکات نہ صحیح، اگر محبت کے ٹوٹے ہوئے دل کا ایک جملہ بھی ادھر قبول ہو جائے گا تو بات ہی بن جائے گا. اگر ادھر سے واہ ہو گئی تو مجھے آپ کی واہ واہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پہلے کی بات ہے. تو اپنی طبیعت کے مطابق شان اہل بیت کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. رب کا قرآن کہتا ہے، آیت میں نے وہ پڑھی جو آپ سب کو تقریباً اس کا ترجمہ آتا ہے، ارشاد ہوا کل، بات یہاں بھی کل کی ہے. سبحان اللہ، کل فرمایا تو بات کل کی ہے. میں کیا بولوں جب موارد زمین کو کل اور کل کا پتہ کوئی نہیں. آؤ سنو، موٹے قاف کا جو کل ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہہ میرے نبی، اور چھوٹے قاف کے کل کا مطلب ہے سب کچھ. تو میں نے کہا بات کل کی، یہ کل کی نہیں بلکہ بات کل کی ہے. آپ بھی نہیں سمجھے، کل کی بات ہے بلکہ بالکل کی بات ہے. کیا بات کی؟ کل، محبوب میں تجھے کہتا ہوں تو کہہ، میں تجھے کہتا ہوں تو کہہ. لا اسألکم علیہ اجرا، سنو میں بدلہ نہیں مانگتا اس پر. اللہ جی کس پر؟ علیہ اس پر. سبحان اللہ، کس پر کوئی بتایا نہیں. تو گویا جب اس کو مطلق چھوڑا، اس کو عام کر دیا، تو اس کی عمومیت کے اندر ہم نے سارا جہان کر دیا. اور وہ یوں کہہ دیا لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب اس سب کچھ پر کچھ نہیں مانگتا. سب کچھ پر کچھ نہیں مانگتا، نہ جگ پر، نہ جگ میں موجود موجودات پر، نہ معلومات پر، نہ موجودات پر، نہ اعمال پر، نہ اعتقادات پر، نہ بگڑی سنوارنے پر. چلو سادہ جملوں میں کہنا پڑے گا مگر آپ کو تو یہ اوپر سے گزریں گے، چند لوگ تو سمجھ رہے ہیں اور بزرگ میرے منہ تک نے مولوی سب کے پہ بھانے. اے میرے محبوب لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے پیارے کملی والے میں اس پر تجھ سے کچھ اجر نہیں طلب. انہیں کہہ دے، انہیں کہہ دے، تو انہیں کہہ دے، تو انہیں کہہ دے، انہیں 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 انہیں. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ابو بکر
بھی کہہ دے، عمر سے بھی کہہ دے، عثمان سے بھی کہہ دے، طلحہ سے بھی کہہ دے، زبیر سے بھی کہہ دے، عبد الرحمن بن عوف سے بھی کہہ دے، عشرہ مبشرہ سے بھی کہہ دے، بدر والوں سے بھی کہہ دے، احد والوں سے بھی کہہ دے، سارے صحابہ کو بھی کہہ دے، ولیوں کو بھی کہہ دے، سنیوں کو بھی کہہ دے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے اے معبود جو تجھے ماننے والا ہے اسے تو کہہ دے، اے ابو بکر تجھ سے بھی، اے عمر تجھ سے بھی، اے طلحہ تجھ سے بھی، اے زبیر تجھ سے بھی، اے سنی تجھ سے بھی، اے تابعی تجھ سے بھی، میں کچھ بھی طلب نہیں کرتا اس پر کس پر ابو بکر اس پر کہ جب کچھ نہ تھا تو میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ تو بھی بلکہ سارے سنو، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے عمر تو جس وقت تو عمر بن خطاب تھا، تو جس وقت تلوار ہاتھ میں لے کر کے قتل کرنے کے ارادے سے محمد عربی کو آ رہا تھا، جب تجھ میں اور عمر بن حشام میں کوئی فرق نہیں تھا، تو جب تو دشمن اسلام تھا اس وقت تو جہنم کی طرف بڑھ رہا تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے، دعا کر کے انہوں نے اللہ سے تجھے مانگ کر جنتی بنایا۔ اے عمر تو بھی سن لے، میں اس پر تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ اب اگر میں یوں ہی آگے چلوں تو جناب یہ تو گھنٹے جی میں گزر جائے گا، لیکن میں مختصر، اے سننے والے سارے سنو، میں نے تمہارے لیے رو کے اللہ کو ایسا منایا، میں نے اللہ کو کچھ ایسا منایا، اب دعا کوئی کرتا ہے اور قبر میں کوئی بخشا جاتا ہے۔ عنوان کو تو میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے، دعا کوئی کرتا ہے بخشا کوئی جاتا ہے۔ تم ادھر دعا کرو، یا اللہ سارے مومنوں قرآن بخشی، امریکہ والے کو بھی مل رہا ہے، یہ کیوں؟ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ اے اللہ یہ کیوں؟ ہم پاکستان والے تو کہتے ہیں اللہ سارے مومنوں بخش، تے وہ امریکہ والے دی قبر وچ بھی نور۔ ذہن آتا رکھنا، بڑی بات ہے۔ اور ایک جملہ بولو، جملہ تم ادھر سے دعا کرو امریکہ والا مومن، یوں کو یا اللہ اس کا ثواب مومن کو بخشا، تو تمہارا بھیجا ہوا کچھ ایسے رستوں سے جو نہ تم سمجھتے ہو نہ میں سمجھتا ہوں، ایسے رستوں سے ہو کے امریکہ والے کو اس طرح پہنچتا ہے کہ نبی کے فرمان کے مطابق اس کی قبر میں یار بس جملے اگر میرا بھیجا ہوا ثواب عام سے کلمہ پڑھنے والے کو امریکہ میں پہنچ سکتا ہے تو میرا بھیجا ہوا درود محمد کملی والے کو نہیں پہنچ سکتا؟ بابو کہہ دے اس پر تم سب سے کچھ نہیں مانگتا، کس پر؟ جس کو تم سمجھو اس پر۔ اگر اس سے تم ایمان سمجھتے ہو تو اس پر، اس سے اپنی جان سمجھتے ہو تو اس پر۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جان تمہاری اپنی ہے؟ نہ یہ جان نہ ہوتی اگر کائنات کی جان محمد، یہ جان بھی وہ جان کے صدقے جو کائنات کی جان ہے، اور یہ جان اس کے صدقے جو ایمان کی جان ہے۔ تو تو جس پہ دیکھے، جو نعمت دیکھے، جو کمال دیکھے، جو عطا دیکھے، وہ سب کملی والے کے صدقے سے ہے۔ لیکن اے نبی تو انہیں کہہ دے، بہار والوں، ایران والوں، بلوچستان والوں، کشمیر والوں، سارے سنو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں مانگوں تو تم دے کیا سکتے؟ وہ جو خود مانگتا ہو وہ بادشاہ کو کیا دے گا؟ جملہ ہے بہت بڑا، لاکھ روپے کا جملہ ہے۔ جو خود مانگتا ہو نہیں
کچھ دینے کی کوشش کرے اور بادشاہ قبول کر لے تو اس میں بادشاہ کی ضرورت یا اس کی محتاجی کی بات نہیں، اس میں اگر بادشاہ قبول کرے تو دینے والے کی کامیاب۔ تو کون میں اللہ کا نبی کہتا ہے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں، کوئی بدلہ نہیں، مانگوں تو تم دے گا کیا؟ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، مانگوں تو تم دے گا، لیکن پھر بھی مانگتا ہوں، ہائے ہائے تو پھر بھی مانگتا ہوں لیکن اور کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میں تجھ سے ایک ہی بات کا سوال کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بس میری پیار سے پیار کر دینا۔ بھائی جملہ اور کچھ نہیں دیکھیں نا، میں لمبا چوڑا قصہ تو حضرت امام حسین کا قصہ جناب جب سے یہ واقعہ کربلا ہوا تب سے علماء بیان کر رہے ہیں، ختم ہو اگر چند جملے ہی آپ سنیں اور من میں کچھ ہلچل مچ جائے تو یہ بتائیں، سنو میں پھر مجھے کوئی جلدی نہیں اور نہ میں نے کوئی ٹھیکہ دینا ہے اور نہ میں نے آپ سے کوئی کریڈٹ لینا ہے، میں نے پہلے کہا میں نے کریڈٹ مصطفیٰ سے لینا۔ تو رب کہتا ہے محبوب لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کچھ بھی اے میرے امتیوں تم سے نہیں مانگتا، صرف یہ سوال کرتا ہوں، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میری آل سے پیار کر۔ بات پھر وہی ہے، لیکن اس پہ چاڑے نہ ہونا کہ نبی نے ہم سے مانگا ہے۔ اتنی بلا تصویر ایک محفل سجی ہو، سارے کچھ لے کر ایک بادشاہ بیٹھے ہو کہ لاؤ مجھے دو، لاؤ مجھے دو، اب ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ یار افسوس یہ مجھ سے لے لے، یہ مجھ سے لے لے، تو جو اٹھ کے دے گا نا تو وہ اندر سے خوب مچل رہا ہوگا، وہ اپنے دینے پہ ناز نہیں کرے گا، وہ اس پہ ناز کرے گا کہ وہاں لینے والے نے لے لیا ہے۔ میری آل سے پیار کرنا اور پیار کر کے مجھ پہ احسان نہ کرنا، پیار کر کے مجھ پہ احسان نہ جتانا، کہیں یہ نہ اپنے من میں چاہنا کہ جی ہم نے پیار کیا تو ہم نے یہ کیا، نہ پیار کرنا اور اندر اندر سے یہ اقرار بھی کرنا، یہ اظہار بھی کرنا، یہ تمنا بھی کرنا کہ کاش میرا یہ پیار کملی والے کو قبول بھی ہو جائے۔ اچھا سننا، اب یہاں پر ذہن میں سوال آتا ہے، عطا پیار ہم آپ کی اولاد سے کریں تو فائدہ تو آپ کا ہے۔ میرے نوجوان دوست میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یا رسول اللہ کملی والے آقا اگر آپ کی اولاد سے پیار کیا جائے تو آقا اس میں فائدہ پیار کرنے والے کا کیسے، اس میں تو نفع فائدہ آپ کا یا آپ کی آل کا نظر آتا ہے، اس لیے کہ آج اگر میں کہوں کہ میری پیار میری گھر والوں سے میری بچوں سے پیار کرنا، میں باہر جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا، اگر میں یہ جملہ بولوں تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن آسان آرام سے سمجھا، میں کیا چلیں یہ صاحب جا رہے ہیں کسی کام کے سلسلے پائے، آپ ان کے دوست ہیں، یہ کہتے ہیں یار میرے بچے کا خیال رکھنا، سبحان اللہ، میرے بتاؤ اب خیال رکھنے والے کا فائدہ اس میں یا کہنے والے کا؟ کہنے والے کا فائدہ نا، یا پھر ان کے بچے کا فائدہ ہے یہ کہنے والے کا؟ تو اب رب کا نبی کہتے ہیں میری آل سے پیار کرنا، تو اس سے تو پتا چلتا ہے کہ یا فائدہ کملی والے کا ہے یا فائدہ میرے نبی کی آل کا ہے۔ رب کا نبی امت سے فائدے مانگ رہے، رب کا نبی امت سے فائدے مانگ رہا ہے، حالانکہ میرے نبی نے امت سے مانگا کچھ نہیں، اس کو دیا ہی دیا ہے، ایسا دیا اتنا دیا کہ یہ کہہ دیا، اللہ نے بھی کہہ دیا اب نہ
فضلہ، اتنا دیا کہ میرے نبی نے اب غور سے دیکھنا، ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ اگر تیرا نبی اپنی امت سے اپنی آل کا پیار مانگتا ہے تو اس میں فائدہ تیرے نبی کا ہے یا نبی کی آل کا ہے؟ جواب آتے کملی والے کے دربار سے نہیں، تم نہ کرو تو کیا میری امت کی، میری آل کی فضیلت تمہارے پیار کرنے کی وجہ سے؟ تم نہ کرو تو حسین علی کا بیٹا ہے، تم نہ کرو تو حسین محمد کا نواسا ہے، تم نہ کرو تو بھی حسین سید الشہداء، تم نہ کرو تو بھی حسین کے دم سے بنائے لا الہ الا اللہ ہے، نہ کرو بھائی، تم نہ کرو۔ توجہ میری طرف، اچھے ایک اور جملہ سن لیں، جن احباب نے جانا ہو وہ جا سکتے لیکن درمیان میں نہیں اٹھی، جو حضرات جانا چاہیں بسم اللہ، میں بڑا کھلا بند ہوں جاؤ، جس نے جانے درمیان چیز اٹھے تو میں پھر اٹھن نہیں دینا، جس جانے جاؤ، نہیں جا پھر درود پڑھو۔ اب توجہ فرمائیے، میں وقت کافی لے چکا لیکن میں انشاءاللہ چند جو جملے بولوں گا ایسے بولوں گا کہ آپ اٹھیں گے تو آپ کی زبانوں پہ جاری ہوں گے انشاءاللہ۔ اب توجہ فرمائیے، اے کملی والے تاجدار، جس وقت آپ نے اپنی امت سے اپنی آل کا پیار مانگا، آقا اس میں آپ کا نفع نظر آتا ہے یا آپ کی اولاد کا فائدہ نظر آتا ہے، تو کملی والے کے دربار سے جواب آتا ہے نا 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 نا، اے میری آل، اگر تم نے، اے میری امت، اگر تم نے میری آل سے پیار کیا تو اس میں نفع میرا یا میری آل کا نہیں ہے، بلکہ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات طائبہ، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا مستکمل الایمان۔ نبی کہتا ہے اے میری امتیوں، کہیں اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تم نے میری آل سے پیار کیا تو اس میں نفع میری آل کا ہے، یا اگر تم نے میری آل سے پیار کیا تو اس میں نفع میری ذات کا ہے۔ نانا، جب ساری زندگی میں نے تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ سے میں نے دعائیں مانگی، تو اس لمحے بھی میں تمہارا نفع دور نہیں کروں گا، تمہارا نفع پیچھے نہیں کروں گا، اپنی اولاد کو آگے نہیں لاؤں گا۔ اگر توجہ سے جملہ ہے، اگر اولاد کو میں نے تم پر آگے لانا ہوتا، تمہارے حق سے اولاد کے حق کو پہلے مانگنا ہوتا، تو میں سیدوں کو کہتا زکات دے دو۔ اگر میں اپنی آل کو سنوارنا چاہتا تو میں سیدوں کے لیے زکات جائز قرار دیتا، لیکن نبی نے کیا کہا؟ نہیں خبردار، میری آل کو زکات ملے گی نہیں، میرے یار زکات دے گی ضرور، لے گی نہیں، پیار سے بولو، دے گی ضرور، لے گی نہیں۔ کیوں؟ اگر میں نے آل کے لیے زکات لینا جائز کر دیا، اور کوئی کیتا نہ کیتا سنی دے کرن گے نا، وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ زکات دینے کی باری آئے گی، سارے اٹھا کے پیدا لاؤ شاہ جی کو دے کے آ جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ زکات ادا ہو، فرض ادا ہو، اور ساتھ رسول اکرم کی جو محبت ہے اس کا طرز بھی ادا۔ ذہن رکھیں، یاد رکھیں گے۔ اس لیے میں نے اولاد کو زکات دینا ان کے لیے درست نہیں کرا دیا، میں نے کہا میری اولاد کو زکات نہیں دینا۔ کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں امت کا نفع۔ تو یہاں پر بھی میں نے اولاد کا نفع نہیں مانگا، اپنی ذات کا نفع نہیں مانگا، میں نے اے لوگوں تمہارا نفع مانگا۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ تم بخشے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم بخشے جاؤ، تو سنو اس کا انداز یہ ہے کہ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات طائبہ ومات مغفورا، اور تیسری روایت میں مات شہیدا مستکمل ایمان۔ فرمایا سنو، جو مرا اگرچہ
ہوا جس حالت میں مرضی یہ مرے گا تو مرتبہ شہادت کا ملے گا. سمجھ گئی میرے کام میں؟ آپ سمجھ جملہ نہیں سمجھے. اگر میری اولاد سے پیار کرو گے میرا نفع کس کا نفع ہے؟ تمہارا. کیا نفع ہے؟ سینے میں آل کا پیار ہوگا جیسے مرضی ہے مرو, میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ہوگا کیا؟ تم جیسے مرضی آئے مر جانا. آل کا پیار سینے میں ہوا تو میرا اللہ لکھ دے گا یہ ویسے نہیں مرا, شہادت کی موت مرا ہے. کون سی موت مرا ہے؟ اچھا, اب صحابہ نے عرض کیا, بس میں اپنے پڑھ رہا ہوں جملے کی طرف. آقا من کرا نزلت فیہم الآیات, آقا وہ کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ ان سے ہم پیار کریں؟ کالا رسول اللہ, تفسیر کبیر, تفسیر ساری تفاسیر بولا کر دیکھو. کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین ابناہما, فرمایا وہ چار ہیں. کیا سے بولو؟ وہ چار ہیں, علی, بولو بولو, علی, فاطمہ, اللہ اللہ نبی کا گرانا, اللہ اللہ نبی کا گرانا, یہ گرانا وراء الورا ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں, اس میں حسنین, بولو اس میں, اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں, اس گرانے میں مشکل کشا ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں, اس گرانے میں. میرے سرکار نے فرمایا اے میرے امتیوں, اے میرے غلاموں, وہ جن کی محبت قرآن نے فرض کی ہے, قرآن نے جن کی محبت کا سوال کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ محمد کے بیٹے حسن ہیں, حسین ہیں, فاطمہ ہے اور علی ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں, اس گرانے میں مشکل کشا ہے. میرا بھائی اس گرانے میں سے آج ہم نے اگر علی کا ذکر چھیڑے, اگر ہم فاطمہ کا ذکر چھیڑے, اگر ہم حسن کا ذکر چھیڑے تو بھی یہ نہ ختم ہونے والا باب ہے. لیکن سننا آج ہم حسین کی بات کر رہے ہیں کیونکہ موسم حسین کے تذکرے کا ہے. دیکھیں نا, اگر ہم علی کی بات کریں تو بھی یہ حسین کی بات ہے, بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر نبی کی بات کریں تو یہ بھی حسین کی بات ہے. بھائی میں نے جملہ بولا ہے اور میرا وقت جیسے ہی پورا ہوگا میں چھوڑ دوں گا تقریر, مجھے لمبا چوڑا اس پہ پلیتر اور مسالے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں میں نے پہلے کہہ دیا بھائی, میں نے کوئی آپ سے کوئی کریڈٹ نہیں لینا, میں نے چند جملے بولنے اور آپ سمجھے. میں نے کیا بولا, کیوں کہ کمال دو طرح کا ہے, ایک کمال حسبی, ایک کمال نسبی. بھائی دیکھو نا, حسین کا کمال تھوڑا سا بیان کرنا ہے تو پھر دیکھتے ہیں جیسا بھی کمال آتا ہے چند جملے بول کے اجازت چاہتے ہیں. ایک نمبر کمال نسبی, دوسرا حسبی. نسبی جیسے ہم کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ فلاں کا پوتا ہے, یہ فلاں کا نواسا ہے, یہ فلاں کا بھائی ہے, یہ فلاں کا رشتہ دار ہے, یہ اس کا کمال. تو اگر کسی بڑے آفیسر کا کوئی بیٹا ہے, اگر اس کے اپنے اندر کوئی گیٹس نہ بھی ہوں تو بھی اس کو کہتے ہیں جناب فلاں کا بیٹا ہے. تو اب حسین کو دیکھو تو اس کے دو کمال نظر آتے ہیں, ایک کمال نسبی, ایک کمال حسبی. ارے حسین کے حسب کی تو بات ہی چھوڑو, اگر اتنا سوچو کہ حسین بیٹا کس کا ہے, اتنا سوچو کہ حسین بیٹا کس کا ہے, حسین بھائی کس کا ہے, حسین نواسا کس کا ہے, تو حسین کی عظمت کا باپ
کہ آج لوگ کہتے ہیں جی حسین جیسے بڑے نظر نہیں آتے، یزید جیسے ہزاروں نظر آتے ہیں. میں نے کہا ہر تانبے کے آگے یزید نظر آتا ہے. تھوڑا کوئی رشتہ تو کوئی نہیں تو یہ رہا پھر. جملہ سنو، دوستی کے 3 تعلق ہوتے ہیں اور دشمنی کے بھی 3 تعلق ہوتے ہیں. یہ مولا علی کا فرمان ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. فرمایا دوست 3 طرح کا اور دشمن بھی. دوست کا دوست اور دشمن کا دشمن. لیکن دوست ہے، دوست کا دوست بھی. میرے خیال بات سمجھ کوئی نہیں آئی بھائی. دوست ہے، دوست کا اور دشمن کا دشمن بھی دوست ہے. دشمن کا اور دشمنی بھی 3 طرح کی. دشمن، دوست کا دشمن، دشمن دوست کا دشمن، اور تیسرا دشمن کا دوست. تو اس وقت تک حسین سے دوستی کا رشتہ پکا نہیں ہو سکتا جب تک دشمن حسین سے دشمنی نہ ہو. وہ اور ہیں جو یہ کہتے ہیں بس ہم تو حسین کرتے چھوڑو کسی کو نہیں. جب تک حسین کے دشمنوں کا رگڑا نہ نکالو اس وقت تک دوستی پکی نہیں ہوتی. تو جب تک یزید اور یزیدیت کا انکار نہ کرو، یزید یا یزیدیت کی دشمنی نہ کرو، یزید یا یزیدیت کے خلاف نظر آزمانہ ہو جاؤ، اس وقت تک حسین اور حسینیت کی دوستی یاری پکی نہیں ہوتی. تو میں نے کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی حسین نظر نہیں آتا اور یزید جیسے ہزاروں ہیں. میں نے کہا جی پورے سینٹر بھی پہلے ہوئے فوجیوں نے. اور ٹانگے کے آگے بھی یزید نظر آتا ہے. ایک دن میں نے جملہ بولا، ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ جو ٹانگے کے آگے جتا ہوا ہے اس کو یزید نہ کو، اس کی توہین ہوتی ہے. وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ جو تانگے کے آگے جتا ہوا ہے نا، اس نے تو حسین کی سواری تھی نا، حسین کی سواری، اس نے تو اپنے اوپر حسین کی سواری پہ کسی کو قدم نہیں رکھنے دیا. تو تم اس کو یزید کہہ کر اس کی توہین نہ کرو. حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی نجس سے نجس چیز بھی یزید سے اچھی ہے. کائنات میں پلید سے پلید چیز لے آؤ، یزید اس سے بھی پلید ہے. کیا بات ہے. کیوں کہ وہ راندہ نگاہ نبوت ہے. اور میرے جملوں کی کیونکہ وہ راندہ نگاہ نبوت ہے. اور نبی کی نگاہ جس کو چن لیتی ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا ہے تو فاروق اعظم بنتا ہے. اور نبی کی نگاہ جس کو راندہ درگاہ کر دیتی ہے وہ حشام کا بیٹا عمر ہوتا ہے تو ابو جہل بنتا ہے. کیا بات ہے. راندہ نگاہ نبوت ہے، راندہ دربار نبوت ہے. اس لیے خنزیر اس سے اچھا ہے کیونکہ وہ پلید ضرور ہے لیکن نبی کا دھتکارا ہوا تو نہیں ہو گیا. کتا پلید ہے لیکن ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کتے جنت میں بھی جائیں گے، لیکن یزید کے جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں. ہم نے تو کتوں کو بھی دیکھا جب وہ کسی کے ہو گئے، جب وہ کسی کے ہو گئے تو ان کے لیے میرے مولا نے جنت کے دروازے کھول دیے. اور یہ یزید اتنا بدبخت ہے کہ کسی کا تھا، کسی کا تھا پر زنجیر کاٹ کے بھاگ گیا، باولا ہو گیا. اور جنت کے دروازے پانے والوں کے لیے کھلتے، باولوں کے لیے
مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. بھائی میں نے جملہ بولا تھا، میں کہاں سے آیا تھا؟ کیا بات؟ میں کہاں سے آیا تھا کہ یزید ہزاروں نظر آتے ہیں، حسین کوئی نہیں نظر آتا. فرق کیا ہے؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ صرف اتنی ہے کہ حسین کی ماں جیسی اور ماں کوئی نہیں. نہیں یار نہیں، حسین کی ماں جیسی ماں کوئی نہیں اور یزید کی ماں جیسی ماں ہزار ہے. تو اگر حسین چاہیے تو فاطمہ کو لانا پڑے گا، لیکن فاطمہ کی مثال کوئی ہو نہیں سکتی. تو اگر فاطمہ کی مثال ممکن نہیں تو جدے فاطمہ کی مثال کیسے؟ اگر فاطمہ کی مثال نہیں تو فاطمہ کے بابا محمد کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے میں جملہ سمجھا رہا تھا کہ حسین کو اور کمال بیان نہ بھی کرو، حسین کے بیضے پہ چڑھ کے قرآن سنانے کو بیان نہ بھی کرو، بچے علی اصغر کو قربان کرنے کی بات نہ بھی کرو، علی اکبر کے لاشے پہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے اس منظر کو بیان نہ بھی کرو. اگر حسین کے مدینہ کے چھوڑ کر اس تلخ تجربے کی اس اندوناکیوں کو بیان نہ بھی کرو، اور اگر کعبے کے اندر جب حسین اس حجر اسود کو بوسہ دے کے رویا، جب حسین کعبے کو چھوڑ کے واپس بچتا تھا اور یہ کہا تھا کعبے میرے نانا نے تجھے بتایا ہے، دیکھ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے آج مجھے تجھ سے جدا کر رہے ہیں، تو سب میرا وجدان کہتا ہے آسمان بھی آنسو بہائے ہوں گے. ارے آسمان بھی آنسو بہائے ہوں گے. ارے حسین کی اس عظمت کو بیان نہ بھی کرو تو حسین کے کمال کے لیے اتنا کافی ہے کہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے. حسین کو لوریاں فاطمہ نے دی، حسین کو پالا میرے فاطمہ کے ناز والے ہاتھوں نے. اور بیان نہ کرو تو اتنا ہی کافی ہے کہ حسین کا نانا کون ہے. اور بیان نہ کرو تو اتنا سوچو کہ حسین کی نانی کون ہے. خدیجہ الکبریٰ جیسی کوئی ہے؟ سنو جملہ، اگر محمد جیسا بھی کوئی نہیں، خدیجہ جیسا بھی کوئی نہیں، علی جیسا بھی کوئی نہیں، فاطمہ جیسا بھی کوئی نہیں، تو جہاں سے پھر ان عناصر کو ملا کے ایک حسین بنا ہے، پھر اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جس کی ماں اور علی، جس کے بھائی حسن اور نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پیدا، اس حسین ابن حیدر پیدا مصطفیٰ جانے میرا بھائی میرے حسین کی عظمت کو دیکھ. آج میں ہوں، آپ ہیں، اور دو بڑے 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 شانوں والے، کمالوں والے، نسبوں والے، حسبوں والے. آج ان سے پوچھو ارے بہت تو کون ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے جانتے نہیں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں. اگر کہو کہ آگے چلو تو بس 4 پیڑیاں 4 پشتیں گن کے ختم. لیکن میرا حسین وہ ہے کہ جس کا جد محمد ہے، اور محمد ایسا عظمت والے نسب والا ہے کہ آدم سے لے کر محمد تک جتنے بھی آئے سارے نور والے ہیں. ذرا سننا وہ کیسے حسین ہے کس کا بیٹا؟ سب کو پتا ہے، یہ تو میں محبت کی جملے آپ کے ذہن میں بٹھا رہا ہوں، سب کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو آپ پہلے سنتے رہے. لیکن دیکھنا آدم سے دیکھو. مجھے دوستوں نے فرمائش کی تھی، میں نے کہا دیکھنا پھر بھی کیسے کرتے ہیں. آدم سے دیکھو نا، آدم سے تو جملہ سمجھا رہا ہوں. آدم سے دیکھو
تو آدم کا بیٹا شیس کا بیٹا یانس ہے، یانس کا بیٹا کینان ہے، کینان کا بیٹا میلائیل، میلائیل کا بیٹا گیارت ہے، گیارت کا بیٹا ادریس، ادریس کے بیٹے متوشی، متوشی کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے لغلو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذلات، ذلات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے حابل، حابل کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناقور، ناقور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے امام، امام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلام، سلامان کے بیٹے لہیسا، لہیسا کے بیٹے یسا، یسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نتار، نتار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہد، فہد کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبد المطلب کا ایک اور بیٹا ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا علی، عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے، آئے فاطمہ ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ ہے میرے محمد کی بیٹی، آئے سننا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ کی جب عمر بڑھتی گئی، اللہ عمر کیا گزاری فاطمہ نے کہ جبریل آتا ہے نا تو دروازے پہ دستک، جبریل آتا ہے تو دروازے پہ دستک، سونے جبریل تو فرشتہ ہے، تو آ رہا ہے تو دستکیں کیسی؟ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ اندر فاطمہ بیٹھی ہے، اور فاطمہ سے میں جبریل بھی حیا کرتا ہوں، تو سننا، اور وہ فاطمہ ہے، میرا نبی فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا، سرکار کی بیٹی فاطمہ آئیں گی تو اعلان ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر على الصراط، اے میدان محشر والو، نبیوں، ولیوں، شہیدوں، کتبوں، سارے، میں نے ایک جملہ بولنا ہے، طبیعت آئے تو قبول کر لینا، مجھ پہ فتوے لگتے رہتے ہیں، یہ فتویٰ امام شافعی پہ بھی لگا، شافعی نے نا، امام شافعی نے آل رسول سے پیار کے ایسے گیت گائے کہ شافعی کہہ اٹھتا کہ یا لبیت رسول اللہ حبکم عظم من القرآن انزلہ کفا من کریم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی بولے، کہنے لگے او میرے نبی کی اولاد، تمہاری محبت تو قرآن نے فرض کی ہے، اور کوئی کمال تمہارا نہ بھی بیان کیا جائے، اتنا بیان کر دیا جائے کہ جو نماز میں تم پہ درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام شافعی کے بعد لوگوں نے کہا شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، تو شیعہ محب آل بیت کو نہیں کہتے، وہابی توحید پرست کو نہیں کہتے، گستاخ رسول کو کہتے، الٹ سمجھا ہوا ہے، تم کہتے جو توحیدی ہوتا ہے وہ وہابی ہے، غلط ہے، توحیدی کو وہابی نہیں کہتے، ہم گستاخ رسول کو وہابی کہتے، اور ہم رافضی یا شیعہ محب اہل بیت کو نہیں کہتے، گستاخ صحابہ جو اہل بیت سے پیار کرے وہ شیعہ نہیں ہو جاتا، وہ پکا مسلمان ہوتا ہے۔ ہم نے بہت کچھ کہہ دی، سمجھے تو سمجھے، شیعہ محب اہل بیت، محب اہل بیت، محبت اہل بیت سے بندہ شیعہ نہیں بنتا، پکا مومن بنتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، اور محب اہل بیت کو شیعہ نہیں کہتے، مسلمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھے تو
میں نے لاجک بھی بول دی، شکل اول سے میں نے کچھ ثابت کر دیا ہے. پر تمہیں کیا پتا ہوں تو اڑے جو نا ایک دن ایک سب ہم نے لاجک پڑھی، میں نے کہا تجھے کھوتی کا شعر آتا ہے لاجک؟ کوئی لاجک نہیں آتی. ایسے جناب سندیں اڑائی ہیں، آؤ لاجک ہم سے، ہم لاجک، میں نے لاجک بولا ہے. اہل بیت سے پیار کرنے والا شیعہ نہیں ہو جاتا، مومن ہوتا ہے. تو اہل بیت سے پیار کرنے والے کو مومن کہتے ہیں، شیعہ نہیں کہتے. کیا بات. سوچنا گھر جا کے جملہ 3 بار بولا ہے میں نے. الحمدللہ اہل سنت کا مسئلہ کسی کو گالیاں دینے والا نہیں. ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب بات سے بات نکلے تو پھر اس بات میں بھی بات آ جاتی ہے. اور وہ بات ایسی آتی ہے کہ جب اس کو صحیح سی تیلی لگے نا تو پھر خوب بات کرتی ہے. نہیں ہوا کیا بات. اور اسٹیٹس پہ گل اچھی ہے. اور بھائی بات میں ایک بات آتی ہے اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جب اس بات کو ماچس جلائے نا تو بات سب کو روشن کر دیتی ہے. اور بات بھی تو ہوتی ہے سر، بالدے ہو بات یار. خیر میں جملہ بول رہا تھا، ہائے ہائے سننا 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 لوگ اس لیے میں نے بھیا بولا تھا مجھے فتوے لگتے رہے، لگاؤ مجھ پہ فتوا. قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تريد أن تمر على الصراط. اعلان ہوگا اے میدان محشر میں اکٹھے ہونے والوں، اگر تم نبی ہو تو سنو. بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نبی ہو تو سنو، ولی ہو تو سنو، صحابی ہو تو سنو، اور وہابی ہو تو پھر تو سنو ہی سنو. سنو سارے. کیا اللہ اعلان کرے گا غضوا ابصارکم، نظریں نیچی جھکا. اللہ جی کیوں؟ ہم نے تو کسی کے سامنے نہیں جھکائی. ہم نے تو جھکنے سے انکار کیا تھا. سمجھے تو ہم نے تو جھکنے کو چھوڑ دیا تھا، تو تبھی اس حالت کو پہنچے. نظریں جھکاؤ. مولا کیوں؟ اس لیے فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر على الصراط، میرے پیارے محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے آ رہی ہے. سیدہ فاطمہ، میرے نبی نے، صحیح روایت ہے اس کو چیلنج کرو تو، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ 70,000 حوروں کی جرمٹ میں بجلی کے کوندے کی طرح گزر جائے گی. جملہ بولوں؟ جملہ بولوں؟ بھائی بولوں؟ فتویٰ لگاؤ جس نے لگانا ہے. بھائی بیٹھ جاؤ، اگر کچھ کہنا ہے خدا کے واسطے مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا. مجھے کہنے میں چھوڑ دینا، لیکن میں بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جب بندہ کوئی درمیان میں اٹھے کہ بولے میں ڈسٹرب ہو جاتا. میں نے کیا بولا؟ جملہ ہے. اگر سمجھ گئے تو شان فاطمہ سمجھ گئے، حسنین کی اماں کو سمجھ گئے، اس کے مقام کو سمجھ گئے. بھائی جبریل، جبریل فرشتوں کا سردار، وہ اندر نہیں آتا کیونکہ فاطمہ ہے. تو روح نکالنے اسرائیل کیسے آیا؟ سوال کرتا ہوں، سوال بھائی سردار نہیں آ سکتا. فرشتوں کا سردار جبریل ہے، وہ نہیں آتا، تو اسرائیل کیسے آئے؟ اور یار نہیں سمجھے تم؟ تو اگر اسرائیل کے آنے کے چانسز نہیں
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اگر اس پردہ نشین کے ہاں جبریل نہ آئے تو جبریل کا نوکر وہ کیسے آئے؟ تو آپ پوچھو تو صحیح پھر فاطمہ کا جو نا روح کس نے نکالی ہوگی؟ سوال میرے خیال میں نہیں سمجھ آیا. آگے بزرگوں او بھائی دیکھو جب جبریل اندر نہیں آتا میں نے بولا لگاؤ فتویٰ مجھ پہ پر بچوں ہم نے بھی کتابیں پڑھی ایسے منہ لا کے نہیں آ گئے بس رٹا لگایا والے رب دے نہیں. ظاہر العقبہ اسد الغابہ جلد 3 پیج نمبر 381 وہاں پر لکھا ہے. تو یہی تو بات ہے کہ جب فاطمہ کی موت کی گھڑی آئی اسرائیل نے عرض کیا مولا وقت آن پڑا ہے اس کا. جواب آیا اسرائیل جب جبریل نہیں جاتا تو تو کیسے جائے گا؟ تو اب سننا فقد قبض اللہ تعالی روح فاطمہ بیدہ. اللہ نے کہا اسرائیل آج تیرا جانا بھی بند ہے. فاطمہ پردہ نشین تھی تو رہے گی پردہ نشین. ارے زندگی ساری اس کو جبریل نے نہیں دیکھا تو اسرائیل تو بھی نہیں دیکھے گا اور قیامت کے دن بھی پابندی لگا دیں گے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہم نانوکا رکھنا چاہتے ہیں فاطمہ کو کیونکہ تاکہ کبھی حسین کو کوئی تانا نہ دے سکے, تاکہ کبھی کوئی حسین کی مثلیت کا دعویٰ نہ کر سکے, تاکہ کبھی کوئی حسین کو اپنے جیسا نہ کہہ سکے, تاکہ اگر کوئی کہنا چاہے تو وہ سوچ لے فاطمہ کو تو فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا تھا. ہائے ہائے ہائے. تو اب سننا روایت کے الفاظ فرمایا اللہ نے کہا اسرائیل میں حقیقت میں موت بھی تو میں بھی دیتا ہوں نا, تو اب فاطمہ کی روح کے قبض کی باری آتی ہے تو میں کائنات کو خالق اور نظام کر سکتا ہوں, تو آج میں اپنی دستے قدرت سے فاطمہ کی روح نکالوں گا. پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن میں تو بات پکڑ رہا تھا ابو طالب کا بیٹا علی, عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ, اب محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی عمر ہوئی بڑھتی گئی, ادھر علی کی عمر بھی کہیں 18 بڑھتی گئی, ادھر علی کی عمر بھی کہیں 18 برس ہو گئی. یا تم ایسے مرے ہوئے لفظ نکالتے ہو یار میں درمیان میں چھوڑ دوں گا میرے خان, بس مجھے گھڑی کے ٹائم پہ 3 منٹ بلکہ 5 منٹ اور دے دو, لیکن ذوق سے دو گے ورنہ میں آج میں نے پہلے کا میں ٹھیکا نہیں پورا کرنا. جملہ بولو جس میں ہم تو یار وہ ٹھونسنے والے نہیں ہیں اور ہم وہ بھی نہیں ہیں جی, ہم تو نخرے سے آتے اور نخرے سے بولتے ہیں اور نخرہ بھی کسی کے سر پہ کرتے ہیں. کسی کے سر پہ نخرہ ہے یار, تو سنو غور سے نخرے بھی وہ کرتا ہے نا جس کا خصم ڈاڈا ہو. ہم کہتے ہیں حسین ہم تیرے گیت گائیں تو تجھ سے ڈاڈا خصم کون ہے, دیکھنا ہائے ہائے ہائے. کیا بولا محمد عربی کی بیٹی فاطمہ, علی فاطمہ. ایک دن مولا علی جا رہے ہیں پریشان ہیں, مولا ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان ساتھ سجا رہے, فرمایا علی شادی کیوں نہیں کرتا؟ علی نے مڑ کے دیکھا, فرمایا کیا کیوں؟ علی سرکار کی بیٹی فاطمہ تیرے بغیر اس کائنات میں اس کا ہم کف کوئی نہیں. جانا سرکار سے بات کر. ہائے ہائے مشیت ہجتی دیکھو, مولا علی آئے سر جھکا کے چلے. میں نے بولا سر جھکایا تھا تب کہ جب محمد کا خیال آیا تھا.
تو جو محمد کے خیال پہ بھی جھک جائے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو محمد سامنے آئے اور نام آئے پھر بھی اگڑا رہے وہ وابی ہوتا ہے۔ میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے میرے سرکار کی بارگاہ کے اندر، لیکن تکلم کی ہمت نہیں ہے، بولنے کی جرت نہیں ہے، سکت نہیں ہے زبان میں کہ بولے میری آقا کے سامنے۔ سر جھکا کے کملی والے تاجدار کے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے سرکار نے جب علی المرتضیٰ کے چہرے پہ دیکھا تو خفیف سی مسکراہٹ میرے آقا کے رخساروں پہ آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا علی بول کیا کہنے آیا ہے؟ علی اندر سے بولتا ہے پر لب ہلنے کی سکت، ہلانے کی سکت نہیں ہے۔ میری آقا مسکرائے، فرمایا علی کہہ دینا کہ مجھ سے مجھ محمد سے میری بیٹی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے آیا ہے۔ علی کہہ دینا فاطمہ کی بات کرنا ہے۔ علی کا موشن فرمایا جی تو نہ بھی بتائے نا تو ابھی اتانی جبریل کب لگا، کبھی اندر نہیں آیا تھا، جبریل تیرے سے پہلے آ گیا تھا۔ اس نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ اے محمد ہمارا اللہ تعالی رب تجھے حکم دیتا ہے کہ فاطمہ کا جوڑ کائنات میں بستا نہیں، اور اے محمد علی کا نکاح فاطمہ سے کر دے۔ کیا سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا نکاح ہو گیا تو دیکھنا ذرا رشتہ داری کون چلا رہا ہے، نہیں سمجھے؟ آج تم اگر رشتہ مانگنے جاؤ تو کسی کی ماں جاتی ہے، کسی کا بھائی جاتا ہے، واہ علی کیا کمال ہے تیرا، اور واہ حسین تیرے بابا کی شادی بھی کتنی شان والی ہوئی کہ منگنی اللہ نے کروائی۔ اور آج تمہارا کوئی پیغام لے کر کوئی نائی جاتا ہے یا کوئی اور جاتا ہے، واہ علی تیرے نکاح کا پیغام تو جبریل لے کے آیا تھا۔ اچھا اب نکاح پڑھانے کی باری کون پڑھے؟ کون پڑھے؟ سرکار خود کھڑے ہوئے، امام الانبیاء کھڑے ہوئے، فرمایا ہاں جس کی منگنی خدا کروائے پیغام جبریل بھیجے تو اس کا نکاح ہاں محمد کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہوا، دوسرے لفظوں میں دو دریاؤں کو ایک باندھ میں بند کر دیا گیا، ایک ڈیم میں بند کیا۔ توجہ سے میرے رب ذوالجلال کا قرآن بولا، رب کا قرآن کہتے جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں، لیکن محبت کی ایک لڑی آگے چلانے کے لیے کر رہا ہوں۔ رب کا قرآن کہتے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رب کا قرآن آ گیا، اعلان ہو گیا میرے محبوب جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو ان کے کام ملنے سے ان کی درمیان ایک ایسی حد ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے موتی اور بونگے نکلتے ہیں۔ آپ کو کوئی سمجھ نہیں؟ بابو جب دو دریا ملتے ہیں نا تو ان کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے کچھ، ہوتا کہ لؤلؤ والمرجان، موتی اور بونگے، وہاں سے لال و مرجان نکلتے ہیں۔ مفسرین میں سے ابن عباس بولے، صاحب تفسیر در منصور علامہ سیوطی بولے، آپ نے فرمایا پتہ ہے کہڑے دریاواں دیا گلاں ہو رہی ہیں، نہ کشمیر دے تے نہ دریائے جہلم کی گل ہو رہی ہے، نہ راوی کی بات ہو رہی ہے، نہ چناب کی بات ہو رہی ہے، نہ دجلہ کی بات ہو رہی ہے، نہ فرات کی بات ہو رہی ہے، نہ نیل کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی اور دریا کی بات ہے۔ یہاں پر تشبیہ اور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ استعارہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد ایک دریائے ولایت ہے، دوسرا دریائے نبوت ہے۔ دریائے ولایت علی کی صورت میں آیا اور دریائے نبوت محمد سے فاطمہ، فاطمہ سے پھر اس کی صورت میں آیا۔ جب یہ دو دریا ملے نکاح ہوا تو ان کے
دل میں سے حسنین جیسے موتی پیدا ہوئے. تکبیر، تو حسین کے لیے، میرے حسنین کے لیے یا حسین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا بابا علی ہے. اس کا بابا علی ہے. یہ تو ابھی نسب حسینی پورا نہیں ہوا، سب کی بات پھر ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.